آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل میں کی مکمل کہانی کے پارٹ 2 کے بارے میں۔ کہانی کو جاننے کے لیے ابھی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ادھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ زید کی ایک بہن کشمالہ بھی ہوتی ہے جو مبشرہ کے بھائی ریان کو بہت پسند کرتی ہے۔ دونوں کی رضامندی سے دونوں کا رشتہ طے پا جاتا ہے۔ زید کو اپنی بہن کشمالہ سے بہت لگاؤ ہوتا ہے جس کا اندازہ مبشرہ کو بھی ہوتا ہے۔ طلاق کے کچھ عرصے کے بعد مبشرہ اپنے والد سے کہے گی کہ مجھے زید بہت پسند ہے، میں زید سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مبشرہ کے والد زید کے والد سے رشتہ طے کرنے کی بات کرے گا تو جعفر زید کے رشتے سے انکار کرنے کا سوچتا ہے، تو مبشرہ کا والد کہتا ہے کہ میں نے بھی تو تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنایا ہے، تم بھی مبشرہ کو اپنی بہو بنا لو، کیونکہ میں مبشرہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرا سب کچھ مبشرہ کا ہی ہے، اگر تو زید مبشرہ سے شادی کر لے گا تو میں اپنا سارا بزنس زید کے نام کر دوں گا۔ اس بات کو سن کر جعفر کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر زید مبشرہ سے شادی کر لے تو سارا بزنس زید کو مل جائے گا۔ جعفر زید سے کہتا ہے کہ تم مبشرہ سے شادی کر لو، جس پر زید کہتا ہے کہ میں آئلہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، میں کبھی بھی مبشرہ سے شادی نہیں کروں گا۔ زید کا والد کہتا ہے کہ محبت آنے جانے والی چیز ہے۔ زید شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ آئلہ کے گھر رشتہ لے کر نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، میں خود اس کے بھائی سے رشتہ لینے چلے جاؤں گا۔ زید کا والد کہتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح اس لڑکی سے شادی کرتے ہو، میں تمہیں اپنی ہر چیز سے آگ کر دوں گا۔ زید اپنے والد کی بات انسنی کر کے آئلہ کے بھائی سے رشتہ مانگنے جاتا ہے تو اس کا بھائی انکار کر دیتا ہے۔ زید باپ کے دباؤ میں آ کر مبشرہ سے شادی کر لیتا ہے۔ جب مبشرہ اور زید کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آئلہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ زید جب دعا مانگ کر ہاتھ منہ پہ پھیرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آئلہ سامنے کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ وہ بھاگ کر آئلہ کے پیچھے جاتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آئلہ سے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنے والد کے مجبور کرنے پر کی ہے، میں سے تمہیں پسند کرتا ہوں، میں مبشرہ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن آئلہ اس کی کوئی بھی بات سنے بنا وہاں سے چلے جاتی ہے۔ ادھر مبشرہ جب یہ دیکھتی ہے کہ زید اسے اسٹیج پر چھوڑ کر آئلہ کے پیچھے بھاگ گیا ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنی انسلٹ کو بہت فیل کرتی ہے لیکن وہ برداشت کر جاتی ہے۔ زید کو مبشرہ پر بہت غصہ آتا ہے، وہ پہلے دن ہی مبشرہ کو کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساتھ والا کمرہ گیسٹ روم ہے، تم وہاں جا کر سو جا، میں اپنا کمرہ تمہارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، مجھے عادت نہیں ہے اپنے کوئی چیز شیئر کرنے کی۔ مبشرہ کو غصہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ پہلے ہی دن زید سے لڑنا نہیں چاہتی، لیکن زید کا ایٹیٹیوڈ ویسے ہی رہتا ہے۔ مبشرہ زید کو بہت باتیں سناتی ہے کہ مجھے ایسا رویہ برداشت کرنے کی عادت۔ شادی کے بعد مبشرہ اور زید دونوں کا مقابلہ ٹکر کا ہو جاتا ہے، دونوں کا ایٹیٹیوڈ اور مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ مبشرہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے وہ اپنے سسر کو شکایت لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ زید تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، ان کا یہ رویہ میں برداشت نہیں کروں گی، میں یہاں سے چلے جاؤں گی۔ وہ مبشرہ سے کہتے ہیں تم فکر مت کرو، میں زید سے بات کروں گا، تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ جعفر زید سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مبشرہ کا خیال رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زید کو بہت غصہ آتا ہے، وہ مبشرہ سے کہتا ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے ہیں، تمہیں خوش رکھنے کے چکر میں میرا باپ بھی میرا دشمن بن چکا ہے، تم چلی کیوں نہیں جاتی ہماری زندگیوں سے؟ پہلے بھی تم نے اپنی میں کی وجہ سے اپنا آپ کو برباد کیا، ابھی تمہاری میں سب کچھ برباد کر رہی ہے، تم چاہتی ہو کہ تم خوش رہو اور کوئی خوش نہ رہے۔ مبشرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آج سے میری میں اور تمہاری ہم شروع ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔